شیم جو ہے وہ پین سے ہی ہو کے نکالتا ہے، ورنہ کاؤنسلنگ میں نکالتا ہے. اگر تو بندے کو کوئی علاج مل جائے تو وہ شیم ہیل ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں جو نارملی ہم نے دیکھا ہے شیم ہیل ہوتی ہے جب پین از ٹو مچ. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں یہاں پہ اپنے بچوں کے علاج کے لیے تو ان کے قدم من کے ہوتے ہیں. مشکل سے کیوں آتے ہیں؟ پیچھے درد ان کو پش کر رہی ہوتی ہے کہ جاؤ. اور اگر وہ ارادہ کر لیتے ہیں یہاں آنے کا اور سڈنلی مریض 1-2 دن نشہ نہیں کرتا تو پھر بھلا کیا ہوتا ہے؟ کہتے چھڈو پرانا، ٹھیک ہو گیا کام، مطلب صحیح ہو گیا سارا، خیر ہے ان. اور یہی کچھ کرتے کرتے پیشنٹ بڑا سیانہ ہوتا ہے، وہ روزانہ ماں والدین کی نبض چیک کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے نا کہ نبض بہت تیز چل رہی ہے تو پھر وہ 1-2 دن کے لیے تھوڑا اپنا کام ہاتھ ہولا کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر زیادہ کر لیتا ہے. پھر کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے، پھر کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی 5 سال منیمم لگتے ہیں کسی پیشنٹ کو علاج تک پہنچتے ہوئے، اگر وہ پہنچے تو. کیونکہ پاکستان میں 1% لوگوں کا بھی علاج نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 1,00,000 لوگ، پاکستان میں جو 1,00,000 لوگ ہیں وہ صرف الکوہلزم کا شکار ہے. جس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے. پاکستان جیسے ملک میں 1,00,000 لوگ صرف الکوہلزم کا شکار ہے. کیونکہ جہاں ایک الکوہلک ہوتا ہے وہاں دسیوں جو پینے والے بھی ہوتے ہیں اور اس سفر پہ چلنے والے بھی ہوتے ہیں. اور کسی نہ کسی ایڈکشن کا سامنا تو ہمارے معاشرے میں، ایک پسماندہ معاشرہ ہونے کے تحت ایڈکشنز کا سامنا ہونا، بیہیویرل ایڈکشن، کھانے کی ایڈکشن ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے. پھر کہتے ہیں آٹا بہت مہنگا ہے، چینی بہت مہنگی ہے. کھانے پینے کی ایڈکشن بہت ہے. ہمارے ہاں ایک ایڈکشن کافی کم ہے دنیا کے مقابلے میں، وہ ہے کام کرنے کی ایڈکشن، یعنی ورکوہلزم. ورکوہلزم بڑا کم ہے. لیکن کوئی ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو کہ 10 لوگوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے گھرانے ہیں جہاں 12 بچے اور پھر شادی شدہ بچے، پھر ان کے بچے، اور ایک ہی بندہ ان کے اخراجات برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی کمر دوری ہو جاتی ہے کام کرتے، اور کوئی اس کی تعریف بھی نہیں کرتا. وہ کو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، روگی ہو جاتا ہے. اسی طرح کبھی مائیں ہوتی ہیں جو گھر کے کام کرتی ہیں، صبح سویرے فجر کے ٹائم پہ اٹھتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، شام تک کام کرتی ہیں. اٹھتے بیٹھتے ان کو دردیں نکلتی ہیں، ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، ان کو ڈائبٹیز ہوتا ہے، لیکن کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. تو گھروں میں جو کو آپریشن ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے، یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے کام کرتے ہوئے. اگر ماں کوئی کام کر رہی ہے تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کو آ کے اس کا ساتھ دینا چاہیے. کوئی چیز پکڑا دینا، تھوڑی باتیں کر لینا، اس ٹائم پہ توجہ دے دینا، حکم چلانے کی بجائے. عام گھروں میں ہے لوگ بچے جو ہیں ماؤں کو کہتے ہیں امی ذرا پانی تے دینا. ہم خود یہ کرتے رہے ہیں اور بڑی شرم کی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ مطلب ماں کو کہنا کہ مجھے ذرا 1 گلاس پانی تو دے دیں، اور ماں کو سوتے میں جگا کے کہنا کہ ذرا کھانا گرم کر کے دے دیں یا چائے بنا کے دے دیں، جو کہ بڑا آرام سے ایسا کام ہے جو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. لیکن ماؤں کو خود ہی بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کے لاڈ دیکھنے کا. 12 سال کے بچے ہوتے ہیں اور مائیں ان کو ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں، اور بچہ جو ہے وہ ایک کسی آئی پیڈ کے اوپر پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. اور ماں جو ہے اس کے منہ میں نوالے، اگر ماں نہ دے تو پھر دادی یہ کام بڑے شوق سے کرتی ہے. 14 سال بچے ہوتے ہیں، مائیں نلا رہی ہوتی ہے، کہتے میل نہیں لاندا ہے، میل لانی ہے. پہ ایڈا میلا بچہ کدے لی پیدا کیا جی میل لان لی ماں نوں نہوانا پائے. یہ جو شوق ہے نا سارے، یہ لاڈلا پن جو ہوتا ہے، یہ جو چونچلے ہوتے ہیں، یہ خراب کرتے ہیں. بچپن میں بچوں کو رسپانسبل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو امپلس کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بات کہیں آپ فوراً نہ مانیں. جب بچہ رو بھی رہا ہوتا ہے دودھ کے لیے تو ماں بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہے تو وہ غلط ہے. آپ آرام سے دودھ بنائیں. بچہ اس وقت پکا راگ پریکٹس کر رہا ہے اور وہ امپلس کنٹرول سیکھ رہا ہے، وہ انتظار سیکھ رہا ہے، وہ صبر سیکھ رہا ہے. اسی طرح جو بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنا بستر ٹھیک کرنا
کچن میں مدد کرنا، ماں کی مدد کرنا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ماں کی مدد کرے، پھر اپنا بستہ بنائے، پھر خود صبح جاگے، پھر جو اور بڑا ہو تو اور ذمہ داریاں وہ نبھائے. جیسے پہلے بچے ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ کام کرتے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور اپنے ماں باپ کے پروفیشن میں مدد کیا کرتے تھے، اب بچے پڑھائی کر کے بڑا احسان کرتے ہیں. مطلب ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس تسی کچھ نہ کرو، تسی بس پڑھ کے دکھا دیو تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارا بچہ کتنا پڑھا لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے کرنے کی بجائے بچوں کو لائف سکل سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کام کو شروع کرنے میں جو سستی ہوتی ہے اس پہ قابو پائے. وہ جو کام کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے اسے سکھایا جائے کہ کاموں کو ادھورا نہیں چھوڑتے. اور موڈ کی خرابی کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں، یہ ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ موڈ کی خرابی میں پھنسا نہ رہے، اس سے اوور کم کر لے، جسے موڈ ریگولیشن یا ایموشن ریگولیشن کہتے ہیں یا ایموشنل ریگولیشن کہتے ہیں. یا پھر سب سے بڑی سکل جو ہے میٹکوگنیشن سکھائیں کہ بچہ یہ جان سکے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میرے ابا کو کیسا لگے گا، یا جو میں کر رہا ہوں وہ میری ماں کو کیسا لگے گا، یا دنیا کو کیسا لگے گا، یا جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور کس طریقے سے بچہ یہ جب پریکٹس کرتا ہے ان سکلز کو تو 11 سال کی عمر تک وہ نشے کی بیماری سے محفوظ ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ نشے کی بیماری صرف ان کو گھیرتی ہے جن کو موڈ کی خرابیوں کا سامنا ہوتا ہے 11، 12، 13 سال کی عمر میں. اور جو بچے ایگزیکٹو سکل سیکھ چکے ہوتے ہیں ان کو موڈ کی خرابی کا سامنا نہیں ہوتا، وہ 1 منٹ کی کسی چیز کا ملال کر کے بہت جلدی نارمل ہو جاتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.